لیبیا پر دوبارہ معمر قذافی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ عروج و زوال کی چکی میں پسنے والا سیف الاسلام قذافی کون ہے؟ سیف الاسلام قذافی لیبیا کے صدر بن سکیں گے یا نہیں؟ سیف الاسلام قذافی کتنے طاقتور تھے؟ ان کی زندگی کی عروج و زوال کی کہانی کیسے شروع ہو کر اپنے اختتام کو پہنچی اور اب یہ صدارتی انتخابات میں کیسے حصہ لے رہے ہیں؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیبیا کے سابق صدر معمر کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کے مکمل حالات زندگی اور عروج سے لے کر زوال تک کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سیف الاسلام قذافی 25 جون 1972 کو لیبیا کے مشہور سیاسی گھرانے معمر قذافی کے گھر پیدا ہوئے۔ یہ معمر قذافی کی دوسری بیوی صفیہ فرکاش کے دوسرے بیٹے ہیں۔ جب معمر کرنل قذافی لیبیا کی عوام کے سیاہ و سفید کے مالک تھے تو سیف الاسلام اپنے والد کی طرف سے تعلقات عامہ اور سفارتی کردار ادا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی ملک کے دوسرے اہم ترین اعلیٰ عہدے کی پیشکش کو عوامی طور پر ٹھکرا دیا اور کوئی بھی سرکاری عہدہ اپنے پاس نہ رکھا۔ طرابلس میں امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکاروں کے مطابق اپنے والد کے دور حکومت میں یہ لیبیا میں دوسرے بڑے پیمانے پر پہچانے جانے والے مشہور ترین شخص تھے۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ معمر قذافی کے بعد اگلے وزیر اعظم یا ان کے جانشین ہوں گے۔ ناظرین، 27 جون 2011 کو بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے لیبیا کے لوگوں کے خلاف انسانیت کے خلاف ظلم و جرائم، شہریوں کو قتل کرنے اور دردناک اذیتیں دینے کے الزامات میں معمر کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، لیکن انہوں نے ان تمام تر الزامات کی سختی سے تردید کی۔ لیکن معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو سیف الاسلام کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ اپنے باپ کے دور عروج میں اس قدر پر اصرار اور طاقتور ترین شخصیت تھے کہ جب یہ لندن گئے تو ان کو شمالی لندن کا ایک گھر پسند آ گیا۔ سیف الاسلام نے وہ گھر کھڑے کھڑے 1 کروڑ پاؤنڈ میں خرید لیا تھا، جو پاکستانی 3 ارب 56 کروڑ 49 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ سیف الاسلام قذافی نے 2009 میں اپنی 37ویں سالگرہ مونٹی کارلو میں منائی، جو کہ اس وقت دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ کی تقریبات میں شمار ہوئی تھی، جس میں روس کے امیر ترین ایلومینیم ٹائکون اولیگ ڈیری پاسکا، گولڈ کی کانوں کے مالک پیٹر منک اور مناکو کے شہزادے البرٹ سمیت دنیا بھر کی مشہور ترین شخصیات نے شرکت کی تھی۔ ناظرین، یہ سیف الاسلام قذافی کے عروج کا دور تھا۔ سیف الاسلام قذافی کو پینٹنگ کا بے حد شوق تھا۔ اس کے پاس اربوں ڈالرز کے بے شمار شاہپارے تھے، جو کہ تمام تر اس کے محلات کی دیواروں پر جگہ جگہ آویزاں تھے۔ ناظرین، سیف الاسلام قذافی کو 2006 میں اسرائیلی اداکارہ اورلی وینر مین دل کو بھا گئی اور پھر اس نے اداکارہ کے ارد گرد دولت کے انبار لگا دیے۔ یہ اسرائیلی اداکارہ سیف الاسلام کی گرل فرینڈ بن گئی، جو کہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ بنی۔ برطانیہ کا وزیر اعظم ٹونی بلیئر سیف الاسلام کو اپنا جگری دوست کہتا تھا اور ان کے لیے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے، جبکہ برطانوی شاہی خاندان کی جانب سے سیف الاسلام قذافی کو کئی بار برمنگھم پیلس میں ظہرانے اور عشائیے دیے گئے۔ معمر کرنل قذافی کا بیٹا سیف الاسلام لندن اور پیرس میں ایک پلے بوائے کی طرح زندگی گزارتا تھا اور اس کو دنیا بھر کے قوانین کو توڑ کر بے حد خوشی ہوتی تھی۔ ایک بار پیرس کی شانزے لیزے روڈ پر اس نے 120 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کر ساری یورپی دنیا کو حیران و پریشان کر دیا تھا اور پیرس کی سٹی حکومت اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود سیف الاسلام قذافی کا چلان تک نہ کر سکی تھی۔ ناظرین، سیف الاسلام لیبیا کی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا سربراہ بھی تھا اور یہ اتھارٹی پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت $10 بلین کی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ ناظرین، دنیا کا یہ خیال تھا کہ سیف الاسلام قذافی معمر کرنل قذافی کے بعد لیبیا کا اگلا حکمران ہوگا، مگر سیف الاسلام اس قدر بااثر شخص تھا کہ اپنے والد کرنل قذافی کو نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے پر بھی انہوں نے ہی راضی کیا تھا۔ انہوں نے بلغاریہ کے اس گروپ کو بھی چھڑوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا جس پر یہ الزام تھا کہ وہ بچوں کو ایڈز کے غلط ٹیکے لگا رہے ہیں، مگر پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ سیف الاسلام کو لیبیا کے ایک چھوٹے سے قصبے کوباری میں پناہ لینا پڑی۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ ایک ایسے کمرے میں چھپا ہوا تھا جہاں واش روم تک کی سہولت نہ تھی۔ سیف الاسلام پرانے بدبودار کمبل میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ سیف الاسلام کو جب لیبیا کی حکومت نے گرفتار کیا تو دنیا کا کوئی بھی ملک یا شخص اس کو پناہ تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ یہ وہی شخص تھا جس کو ملکہ برطانیہ اپنے شاہی پیلس میں کھانوں پر مدعو کیا کرتی تھی اور برطانوی وزیر اعظم ان کو اپنا جگری دوست کہا کرتا تھا، جبکہ پیرس کی مشہور ترین کمپنیاں اس کے لیے خصوصی طور پر خوشبو تیار کیا کرتی تھیں۔ مگر سیف الاسلام کا یہ حال دنیا کے ان تمام حکمرانوں کو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جب عوام کا اعتبار کھو دیا جاتا ہے اور طاقت کے نشے میں انسان فرعونیت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر قدرت ایسے شخص کو ایسے ہی انجام سے دوچار کرتی ہے، جیسا حال سیف الاسلام قذافی کا ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھا معمر کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کا عروج سے زوال تک کا سفر۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا۔ سیف الاسلام قذافی کو 6 سال سے زائد عرصہ کے بعد جون 2017 میں رہا کر دیا گیا۔ اب ان کی سیاسی وابستگی پاپولر فرنٹ برائے آزادی لیبیا نامی سیاسی و عسکری گروپ کے ساتھ ہے۔
یہ بنیادی طور پر سابق عامر کے حامیوں کی سابق جماعت بھی ہے۔ ناظرین، 49 سالہ سیف الاسلام قذافی ملک کی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کرنے کی دلی خواہش رکھتے ہیں۔ حالیہ برس انہوں نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے 49 سالہ سیف الاسلام قذافی نے ملک کی سیاست میں فعال کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں واضح کیا کہ وہ اپنے ملک کے گمشدہ اتحاد کو دوبارہ حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ سیاسی طور پر فعال ہو کر اپنے ملک میں سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کر سکیں۔ ناظرین، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ سیف الاسلام قذافی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں مطلوب ہیں۔ یاد رہے کہ معمر کرنل قذافی نے لیبیا پر 40 سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی تھی، لیکن پھر عوامی بیداری کی زوردار لیکن پرتشدد تحریک کے دوران امریکی سازش کے نتیجہ میں ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ بعد میں ان کو تلاش کر کے باغی گروپس کی طرف سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ ہونے والے انتخابات میں سابق مقتول معمر کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی بھی صدارتی امیدوار کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ صدارتی امیدوار کے طور پر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی نیشنل الیکٹورل کمیشن میں جمع کروائے ہیں۔ عروج و زوال کی چکی میں پسنے والے قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی نے اپنے باپ کی نوعیت کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ کاغذات قذافی کے بیٹے نے ملک کے جنوب مغربی سبھا میں جمع کروائے۔ ان کے صدارتی انتخابات میں بطور امیدوار شریک ہونے کی تصدیق لیبیا کے الیکشن کمیشن نے بھی کی ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قذافی کا جانشین لیبیا پر دوبارہ حکومت کرنے جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب جلد ہی سامنے آ جائے۔